17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر پیش آیا۔ اب اس کے اسباب کیا تھے، حالات کیا بنے، فوجیں کہاں سے چلیں، لشکر کیسے بنے، یہ تفصیلاً موضوع ہے۔ میں ان تفصیل کی طرف تو نہیں جاؤں گا، لیکن جو غزوہ بدر سے ہمیں سبق ملتا ہے اور جو چیدہ اس کے اندر باتیں پیش آئیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سترہ رمضان المبارک کو یہ غزوہ پیش آیا، اور میرے محترم دوستو، اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو جنگیں لڑی گئیں وہ دو طرح کی تھیں۔ ایک وہ جنگ ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوئے، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور دوسری وہ جنگ ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین اور سپہ سالار مقرر کر کے دشمن کی طرف بھیجا، اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے 10 سال ہیں، ان 10 سالوں میں 27 غزوات پیش آئے، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں، اور سرایہ جو پیش آئے مختلف روایات ہیں، اس میں مورخین کا اختلاف ہے کہ سرایہ جو تھے وہ ایک روایت کے مطابق 47 تھے، دوسری روایت کے مطابق 56 تھے، تیسری روایت کے مطابق 72 تھے۔ یہ 10 سالوں میں سرایہ پیش آئے، اور 27 اور دوسری روایت میں 28 بھی ہیں۔ یہ 27 یا 28 غزوات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی دور کے اندر یہ پیش آئے۔ میرے محترم دوستو، آج یہ کہا جاتا ہے کہ جس ملک پر جنگ مسلط کر دی جائے، جس ملک پر جنگ ہو جائے، معیشت تباہ ہو جاتی ہے، آبادیاں رل جاتی ہیں، دشمن قابض ہو جاتے ہیں، ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، 10 سالہ زندگی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی، اس مدنی زندگی کے اندر 27 یا 28 غزوات پیش آتے ہیں اور 72 سرایہ پیش آتے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت تباہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ معیشت روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں اور مکہ سے جو صحابہ کرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آتے ہیں، ان کی تعداد 72 تھی۔ 72 صحابہ کرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، لیکن جب دوسرا سال ہوا، سن 2 ہجری میں یہ پہلا غزوہ پیش آیا، غزوہ بدر کا۔ اس غزوے کے اندر 313 مسلمان شریک ہوئے ہیں، اور اس وقت عالم یہ تھا کہ مدینہ کے اندر سخت دشمنی تھی، یہودی بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، منافقین بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، کفار بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ ہر طرف سے مسلمان کفار کے نرغے میں گرے ہوئے تھے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے علم کو
اونچا کیا، جہاد کے علم کو تھاما اور کفار کے ساتھ ٹکرائے۔ اللہ رب العزت نے بے سر و سامانی کے عالم میں مسلمان جو نہتے تھے، پہننے کو کپڑا نہیں تھا، لڑنے کو تلوار نہیں تھی۔ میرے محترم دوستو، غزوہ بدر کے اندر ہم دیکھیں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، غزوہ بدر کے اندر 313 مسلمان ہیں اور 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 8 زرے ہیں اور 6 تلواریں ہیں۔ صحابہ کرام گھوڑے پورے نہیں، اونٹ پورے نہیں، زرے پوری نہیں، تلواریں پوری نہیں، نہتے ہیں اور پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، سر پہ پہننے کو ٹوپی نہیں ہے، جوتے پاؤں میں پہننے کے لیے نہیں ہیں۔ لیکن مسلمان جب کفار کے ساتھ ٹکرائے، یہی مسلمان جب 313 تھے ان کفار کے ساتھ ٹکرائے ہیں۔ جب 10 سال کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کو فتح کرتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور اس وقت 10 لاکھ مربع میل پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو چکی ہوتی ہے۔ جب مدینہ میں تشریف لاتے ہیں اور اس وقت مدینہ کی بستی جو مسلمانوں کے پاس تھی اتنی تھوڑی تھی جتنی کہ آج مسجد نبوی ہے، اتنی جگہ پر پورا مدینہ کی بستی قائم تھی۔ لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 غزوات لڑے، 72 سرایا کو بھیجا اور صحابہ کرام کو سپاہ سالار بنا کر کے کفار کے ساتھ مقابلہ کرنے کا حکم دیا، تو اللہ رب العزت نے فتوحات کے دروازے کھولے اور 10 لاکھ مربع میل پر اللہ رب العزت نے اسلامی مملکت کو قائم کر دیا۔ تو میرے محترم دوستو، جہاد کے ذریعے سے اسلام پھیلتا ہے، اسلام کو تقویت ملتی ہی جہاد سے ہے، تلوار کے ذریعے سے اسلام کو تقویت ملتی ہے۔ میرے محترم دوستو، اسلام تلوار کے زور پر پھیلا نہیں ہے۔ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ میرے محترم دوستو، تلوار کے زور پر اسلام پھیلا نہیں، بلکہ تلوار کے ذریعے سے اسلام مضبوط ہوا ہے، اسلام کو تقویت ملی ہے، اسلام کو قوت ملی ہے۔ تلوار اگر نکال دی جائے، جہاد نکال دیا جائے تو مسلمان بے بس ہو جاتے ہیں اور کفار مسلمانوں پر جلغار کر دیتے ہیں۔ کفار کو سب سے زیادہ جو اذیت ہوتی ہے، سب سے زیادہ جو مشقت ہوتی ہے اور سب سے زیادہ جس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ جہاد ہی کا حکم ہے، جس کے ذریعے سے کفار بے بس ہو جاتے ہیں۔ کفار ہماری نمازوں سے بے بس نہیں ہوتے، ہمارے ذکر اذکار سے بے بس نہیں ہوتے۔ میرے محترم دوستو، ہم جتنی تسبیحات پڑھ لیں، جتنے روزے رکھ لیں، کفار کو اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا۔ اسلام کو اور کفار کو کوئی بھی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ جب مسلمان جہاد کا علم بلند کرتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، کفر پریشان ہوتا ہے۔ آج میرے محترم دوستو، جب مسلمان نے جہاد کو چھوڑا، تلوار کو چھوڑا، تو کفار مسلمانوں پر چڑھ دوڑے۔ آج آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں، مسلمان مظلوم بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا؟ کفار غالب آیا ہوا ہے، مسلمان مغلوب ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ مسلمان نے جہاد کو چھوڑ دیا۔ تو میرے محترم دوستو، رمضان المبارک جہاں پر ہمیں اللہ رب العزت کے احکامات کا حکم دیتا ہے، جہاں پر روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں جہاد کا بھی حکم دیتی ہے۔ 17 رمضان المبارک ہے، اور یہ 17 رمضان المبارک ایسا رمضان المبارک نہیں کہ جیسے آج ہمارا موسم ہے، آج ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی پریشانی لائق نہیں ہے، کوئی پیاس نہیں محسوس ہو رہی، کوئی بھوک نہیں محسوس ہو رہی، موسم اللہ رب العزت نے بہت اچھا دیا ہوا۔ لیکن وہ 17 رمضان جو بدر جس 17 رمضان کو پیش آیا، اس میں سخت گرمی تھی، مسلمانوں کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، پینے کو پانی نہیں تھا، اور پہننے کو کپڑے نہیں تھے، لڑنے کو تلوار نہیں تھی، پہننے کے اوپر زرہ نہیں تھی۔ لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے جب میدان بدر میں نکلے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نازل فرمایا اور صحابہ کرام کی مدد فرمائی، اور اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو نصرت عطا فرمائی۔ ابو سفیان کا قافلہ، مختصراً غزوہ بدر کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابو سفیان کا قافلہ تجارتی یمن سے مکہ کی طرف جا رہا تھا، اور راستہ اس کا مدینہ سے تھا۔
مدینہ سے اس نے گزر کر مکہ جانا تھا، مسلمانوں کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہم اس ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر حملہ کر دیں، کیونکہ یہ تجارتی قافلہ ان کفار کی معیشت کا سارا دار و مدار اس تجارتی قافلے پر تھا، اور یہی تجارتی قافلہ مسلمانوں کے خلاف اس کا استعمال ہونا تھا، اس کا جتنا بھی نفع ملنا تھا وہ سب کا سب مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا، اور مکہ کے سارے کفار کا جو سرمایہ تھا وہ اس تجارتی قافلے میں لگا ہوا تھا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اس قافلے کو لوٹ لینا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس قافلے کو لوٹنے کی غرض سے، اس قافلے پر حملہ کرنے کی غرض سے نکلے۔ 313 صحابہ کرام لیے، اور میں نے عرض کیا وہ 313 صحابہ کرام جن کے پاس 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 8 زریں ہیں، 6 تلواریں ہیں۔ اب یہ نہتے صحابہ کرام، کیونکہ لڑنے کا پلان نہیں تھا کہ تجارتی قافلہ ہے، اس مزاحمت کا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ تھوڑا بہت ان کے پاس کوئی اسلحہ ہوگا اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے، تو اتنی زیادہ مزاحمت نہیں کرنی پڑے گی اور تجارتی مال لوٹ لیا جائے گا اور مال غنیمت زیادہ حاصل ہوگا۔ تو صحابہ کرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل پڑے۔ ادھر جبریل امین تشریف لے آئے اللہ رب العزت کا حکم لے کر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان 2 قافلوں میں سے، ادھر ابو سفیان نے جب اس کو محسوس ہوا، اس کو کسی نے خبر دے دی کہ مسلمانوں کو اطلاع ہو گئی ہے اور مسلمان کفار پر حملہ کرنے کے لیے ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور اس مدینہ سے نکل پڑے ہیں، تو اس ابو سفیان نے اپنا ایک قاصد مکہ کو دوڑایا ابو جہل کی طرف کہ ابو جہل میری مدد کو آؤ، میرا قافلہ لوٹنے والا ہے، مسلمانوں سے ہمیں خطرہ ہے۔ اس ابو جہل نے ادھر 1000 کا لشکر تیار کیا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، ادھر وہ مکہ سے نکل پڑا، ادھر مدینہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ابو سفیان کے قافلے کی طرف نکل پڑے۔ جبریل امین نازل ہو گئے، جبریل امین نے فرمایا اللہ رب العزت کے ارشاد فرما رہے ہیں 2 لشکر ہیں، ایک ابو سفیان کا لشکر ہے، ایک ابو جہل کا لشکر ہے، ان دونوں لشکروں میں سے کسی ایک لشکر پر اللہ رب العزت ضرور آپ کو فتح دیں گے۔ اب آپ نے مشورہ کرنا ہے کس کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے یا ابو جہل کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے بشارت دے دی ہے۔ اب صحابہ کرام نے ان کی رائے یہ تھی کہ ہمیں ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنا چاہیے، کیونکہ مزاحمت کا سامنا کم کرنا پڑے گا اور مال غنیمت زیادہ ملے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کی منشا اور مرضی یہ تھی کہ ابو جہل کے لشکر پر حملہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو جہل بڑا دندناتا ہوا آ رہا ہے، کفر کا اس کو تکبر ہے، غرور ہے کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، اس لیے ابو جہل کے لشکر پر حملہ کر دیا جائے تاکہ اس کو دوبارہ جرت نہ ہو مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھنے کی۔ ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے، ہم آپ کو مدینہ میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، جیسے آپ حکم دیں گے ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمانے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، دو بدو لڑیں گے، جیسے آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنے خون کو بہا دیں گے، جہاں کہیں گے ہم اپنی تلوار کو اٹھا دیں گے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے یہ مہاجرین ہیں، انصار میں سے بھی کوئی اٹھ کر کے ہمیں ہمارا ساتھ دینے کے لیے کہے، اور انصار صحابہ کرام یہ بات سمجھ گئے، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سپاہی سالار تھے، انصار کے قبیلے کے سردار تھے، کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کی منشا کو سمجھ گئے ہیں، جس طرح یہ مہاجرین صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں اسی طرح ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، جس طرح آپ ہمیں حکم دیں گے ہم آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے دو بدو لڑیں گے۔ اور
ہم آپ کو سامنے سے بھی آپ کا دفاع کریں گے، آپ کا پیچھے سے بھی دفاع کریں گے، دائیں طرف سے بھی دفاع کریں گے، بائیں طرف سے بھی دفاع کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور انصار اور مہاجرین دونوں کو دعائیں دی اور بدر کی طرف رخ فرمایا۔ اب بدر میں پہنچے، ادھر ابو جہل کا لشکر بدر کے مقام پر پہلے پہنچ چکا تھا، اس نے اچھی جگہ پر ڈیرا ڈال دیا۔ اپنا پڑاؤ جو تھا وہ اموار میدان میں، چٹیل میدان میں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ مسلمان بعد میں پہنچے، مسلمانوں کو جو جگہ ملی وہ اچھی نہ تھی، ریتلی زمین تھی، چلتے تو پاؤں دھنستے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا۔ یہ 17 رمضان المبارک جمعے کی رات تھی، دن آگے جمعے کا تھا اور 17 رمضان المبارک تھا۔ 17 رمضان المبارک کے دن کو یہ بدر کا مارکا پیش آیا۔ رات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچھایا اور اللہ رب العزت سے گریہ ازاری کرنے لگے، اے اللہ یہ مختصر سی جماعت ہے، یہ 313 مسلمان ہیں، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے اللہ ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوا ہر کربلا کے بعد۔ میرے محترم دوستو، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر بدر کے بعد، کیونکہ اسلام کا پہلا مارکا غزوہ بدر تھا۔ اگر غزوہ بدر میں یہ 313 نہتے مسلمان ختم ہو جاتے تو اسلام کا دنیا کے اندر نام لینے والا کوئی نہ بچتا۔ اللہ رب العزت نے ان 313 مسلمانوں کی مدد فرمائی اور نصرت فرمائی، ان کو اللہ رب العزت نے میدان بدر میں فتح عطا فرمائی اور اسلام جو ہے وہ پوری دنیا تک پھیلا۔ ابو جہل کا لشکر آ گیا اور وہ بڑا دندناتا ہوا بڑے غرور کے ساتھ، اپنے تیاری کے ساتھ کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ ادھر ابو سفیان کا لشکر ساحل سمندر سے ہوتا ہوا مکہ پہنچ گیا اور اس نے پیغام بھجوایا ابو جہل کو کہ ہم مسلمانوں کی سے بحفاظت نکل چکے ہیں اور مکہ کے قریب پہنچ چکے ہیں، اب آپ راستے سے واپس آ جائیں، اب جنگ کی ضرورت نہیں۔ لیکن ابو جہل کو بڑا غرور تھا، اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، کہنے لگا کہ نہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ ٹکرائیں گے اور مسلمانوں کو ختم کریں گے اور اس کے بعد جشن منائیں گے۔ وہ سارا سامان جشن کا بھی ساتھ لے کر کے آیا تھا، لیکن اللہ رب العزت کو منظور کچھ اور تھا۔ اللہ رب العزت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب صبح بدر پیش ہونا تھا، رات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں 17 جگہوں کی نشاندہی فرما دی کہ جہاں پر وہ کافر مردار ہوں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا یہاں پر ابو جہل مردار ہوگا، یہاں پر عتبہ مردار ہوگا، وہاں پر فلاں کافر مردار ہوگا۔ 70 جگہ متعین فرما دی اور اس کی پیشن گوئی فرما دی کہ یہاں پر کفار کے 70 بڑے بڑے سردار مردار کیے جائیں گے۔ یہی ہوا۔ دوسرے دن جب جنگ ختم ہوئی، دیکھا گیا انہی جہاں پر جس جگہ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی، انہی جگہ پر 70 کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ ابو جہل بھی اسی غزوے کے اندر مردار ہوا۔ ابو جہل کو 2 کم سن بچوں نے مردار کیا، معاذ اور معوذ نے، جو بڑا غرور اور تکبر میں آیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کے تکبر کو چھوٹے معصوم بچوں سے ختم کروایا۔ معاذ اور معوذ روایت کے اندر آتا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں یہ خیال کر رہے تھے کہ میرے دائیں بائیں اگر مضبوط پہلوان ہوتے تو مجھے بھی تقویت ملتی۔ اتنے میں ہی اور وہ بچے پوچھنے لگے چچا جان ابو جہل کون ہے، ابو جہل کہاں ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا تمہیں کیا کام ہے ابو جہل سے؟ وہ تو بڑا پہلوان ہے، اپنے قبیلے کا سردار ہے، تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ اور وہ بچے کہنے لگے چچا جان ہمیں آپ ان کا بتا دیں، سنا ہے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، ہم اسلام کے دشمن کو مٹا دیں گے، اسلام کے دشمن کو ختم کر دیں گے۔ میرے محترم دوستو، شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن ہمیں غزوہ بدر سے یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ شہادت اگرچہ بڑا مقصد ہے، لیکن شہادت کی تمنا
بعد میں کرنی چاہیے۔ پہلے یہ تمنا ہو کہ ہمارا کفار کے ساتھ مقابلہ ہو اور ہم کفار کو ختم کر دیں، ان کو مردار کر دیں اور اسلام کا علم پوری دنیا کے اندر لہرا دیں، بلند کر دیں، اور اس کے بعد اگر ہمیں شہادت آتی ہے تو یہ اللہ رب العزت کا مرتبہ ہے۔ تو ان بچوں نے ابو جہل پر حملہ کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں ہی وہ سامنے مجھے ابو جہل چلتا ہوا نظر آیا، تو میں نے بچوں کو کہا کہ وہ ابو جہل ہے۔ وہ دونوں بچے اس پر جھپٹ پڑے اور ایک بچے نے گھوڑے پر حملہ کیا اور وہ ابو جہل نیچے گرا، دوسرے نے تلوار کے ذریعے سے اس پر حملہ کیا اور ابو جہل کو قتل کر دیا۔ جنگ ختم ہوئی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بدر کے میدان کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا اور میں تمام جو کفار مرے ہوئے تھے، مردار ہوئے تھے، میں ان کے پاس جا کر ان کا جائزہ لے رہا تھا، یہاں تک کہ ابو جہل کے پاس پہنچا۔ ابو جہل ابھی زندہ تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا، مرا نہیں تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تلوار نکالی اور اس کا سر قلم کرنے لگا تو ابو جہل کہنے لگا مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، مجھے کوئی پہلوان قتل کرتا تو مجھے بڑا فخر ہوتا، مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ دو معصوم بچے، کم سن بچوں نے مجھے قتل کیا ہے۔ اب تو مجھے میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ کل جب گردنیں سب کی پڑی ہوئی ہوں تو پتہ چلے کہ یہ کسی سردار کی گردن ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل امت فرعون، کہ ہر امت کا فرعون ہے، وفرعون هذه الامه ابو جہل، کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اب ابو جہل موسیٰ علیہ السلام کی دور کا جو فرعون تھا اس سے بڑا فرعون یہ ابو جہل تھا۔ کیوں؟ ابو جہل نے یہ موت کے وقت بھی جب سانسیں نکل رہی ہیں تو کہتا ہے کہ گردن میری نیچے سے کاٹنا، کل پتہ چلے کہ کسی سردار کی گردن ہے، اور اتنا غرور اور تکبر ہے، موت کے وقت بھی اس کا غرور اور گمنڈ ختم نہیں ہو رہا۔ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا وہ جب اس کو پانی کے اندر غوطے لگے، موت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی تو وہ یہ پکار اٹھا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان میں لے آیا، لیکن موت کی حالت کا، نزع کی کیفیت کا وہ ایمان قبول نہیں ہوتا، اس وجہ سے فرعون کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ اور لیکن یہ ابو جہل اتنا بڑا فرعون کہ موت کے وقت بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے قتل ذرا اس طرح کرنا کہ کل پتہ چلے کہ کسی قبیلے کے سردار کی گردن ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ غزوہ بدر کا مختصر واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ بھی میں نے آپ کے گوش گوار کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر جہاں پر باقی اعمال کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے، وہاں پر جذبہ جہاد کو بلند کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کفر کا منہ کالا ہو اور اسلام پوری دنیا کے اندر اس کا علم بلند ہو۔ میرے محترم دوستوں، یاد رکھیں کہ جب تک جہاد مسلمانوں کے دلوں کے اندر اس کا جذبہ زندہ رہے گا، اسلام پوری دنیا پر قائم رہے گا۔ جب اس جذبہ جہاد مسلمانوں کے دلوں سے ختم ہو گیا اور اسلام بھی اس وقت مغلوب ہو جائے گا، کفار مسلمانوں کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ جس طرح کہ آج مسلمانوں نے جہاد کو پس پش ڈالا اور کفار مسلمانوں کو آنکھیں دکھا رہے، حالانکہ کفار کی کیا جرت کہ مسلمانوں کو وہ آنکھیں دکھا سکے۔ ہم نے تو وہ دور دیکھا، ہم تو اس دور کے علم بردار ہیں جو خلفائے راشدین کا دور تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں پہ 17 پیبند لگے ہوئے ہیں، لیکن روم اور فارس کی سلطنتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے کامتی تھیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ جذبہ جہاد زندہ تھا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی حرمت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں کثرت کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔